ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید کے ساتھ. اور نصرت صاحب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہے غنیمت کے فیروزاں ہیں ابھی چند چراغ. اور شہباز شریف کیا غنیمت کے فیروزاں ہیں ابھی چند چراغ، فیروزاں اچھا بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا مانگتے ہو، کچھ اس طرح کا تھا. تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت اس ملک کے میں طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ اکلوتے اور واحد چراغ ہیں جو اس ملک میں سیاسی استحکام. یار آپ سنجیدہ ہی نہیں لیتے، پروگرام شروع ہو چکا ہے. ہاں مجھے پتا ہے پیکا آرڈیننس آ گیا. جی بتائیے کیا فرما رہے ہیں اسی لیے تو شعر و شاعری میں شروع ہو گیا. اس میں تو پیکا نہیں ہے نا. وہی نا. ہاں اچھا تو کیا ہے وہ دیکھیں وہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور وہ جانتے ہیں کہ اور سیاسی استحکام اسی صورت ممکن ہے جب یہ ملک کے وزیر اعظم رہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں. مذاکرات ہوں، سیاسی استحکام. سیاسی استحکام کا ان کی دانش میں مقصد یہی ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہیں اور انہیں بطور وزیر اعظم دل و جان سے قبول کیا. لیکن بڑی تبدیلیاں آئی شہباز شریف میں، وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم تک. ہاں ان کی پرسنالٹی بہت بدلی ہے. پہلے وہ عموماً جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، کیا اس کو کہتے تھے، سفاری سوٹ. سفاری سوٹ. اس کے بعد اکثر روزانہ 2-3 جو ہیں سرکاری افسروں کو اوہ تیری چھٹی یہ وہ. اب دھیمے مزاج کے ہو گئے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ بھی دبک کر پیکا سے آج کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ اس ملک میں واحد. اور کیا وہ فیروزاں غنیمت کے فیروزاں روشن. اچھا مجھے پتا ہے. اچھا تو وہ فیروزاں ہیں. تو وہ فیروزاں نے کیا کہا ہے آج؟ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے. کن کے ساتھ؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اوہو اچھا. اور وہ ان کے تمام مطالبات اصولی طور پہ جو بنتے ہیں ان کو دیکھ لیں گے تاکہ معاملات ٹھیک ہو سکے، سیٹل ڈاؤن. یہ بات انہوں نے اس طرح نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے آپ طاقت کے واحد سر چشمہ یا چشمہ ان کے بارے میں آپ غلط بیانی سے کام نہ لیجئے، ورنہ آپ پر فیک نیوز کا الزام لگا سکتے ہیں. آپ کے بقول فیک نیوز کا ایکسپریشن ہی نہیں ہے. وہ تو میرے بقول ہے نا، لیکن قانون جو ہے جو بن گیا ہے اس کے مطابق ایک فیک نیوز نام کی چیز ہوتی ہے، اور یہ طے کرنا کہ فیک نیوز کیا ہے یہ حکمرانوں کا حق ہے، میرا اور آپ کا نہیں. اس میں ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے کہ فیک نیوز کی کیا کرائیٹیریا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لہٰذا اپنی اوقات میں رہیے. تو فیروزاں جو ہیں انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ آپ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں، آپ آئیے. اور ظاہر ہے کہ وہ جس ہاؤس کا ابھی قائد ایوان ہے وہ ان کی دانست میں جو ہے وہ اس ملک کا سب سے سپریم ادارہ ہے، اور ہے بھی یہ پیکا. تو وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئیے، آپ جو مطالبے لے کر آ رہے ہیں ہم ہاؤس کی سب سے بالادست جو ہے سب پہ اس کی کمیٹی بنا لیتے ہیں اور آپ کے معاملات سن لیتے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے قائد نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ تحلیل کر دی. انہوں نے کرنے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو صرف 2 باتیں آپ سے مانگی ہیں. جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے واقعات پر 26 نومبر 2024 کے اور قیدیوں کی رہائی. قیدیوں کی رہائی اس میں نہیں ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن پہ زیادہ زور ہے. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے سلسلے میں تو جوڈیشل کمیشن اب بن ہی نہیں سکتا. دیکھیے نا کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئی ان ملوث افراد کو. اب انہیں یہ سزائیں دینا واجب تھا، نہیں تھا، درست تھا یا نہیں تھا، یہ معاملہ بھی آلریڈی آئینی بینچ میں. کمیشن تو بن نہیں سکتا بابا نہیں بن سکتا نا. جب ایک مقدمہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے جس کے نتائج، جس کے عواقب زیر بحث ہیں، خدا کا خوف کرو یار. آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہو، میں تو بیچارہ 2% کا صحافی. اس پہ تو اب آپ اس مرحلے سے بیونڈ جا چکے ہیں کہ جہاں پر کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ جی یہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو غور کریں تو گزشتہ چند دنوں سے چن کر
قائد تحریک انصاف ان لوگوں کو اپنی جماعت میں آگے کر رہے ہیں جو ان کی دانش میں 2 نمبر کے نہیں ہیں، ہومیوپیتھک قسم کی قیادت نہیں ہے۔ کون کون ہے وہ؟ مثلا جیسے انہوں نے جنید اکبر صاحب کو بنایا خیبر پختونخوا کی، اچھا لاہور میں عالیہ حمزہ بی کو آگے کیا گیا ہے، اور وہ شہر شہر جا بھی رہی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، ان کے آتے رہتے ہیں میسیجز وغیرہ، وہ کبھی گجرانوالہ کی قیادت سے فلاں فلاں فلاں، تو وہ تو میرا خیال ہے اپنی دانش میں یہ کوشش، ہاں، اور پھر اپنی جماعت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہے آپ 8 فروری کی تیاری کریں اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی نہ کسی صورت لوپ میں لائیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے صورت منایا جائے کہ جی اس دن بقول ان کے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اچھا وجہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب منتوں ترلوں والا ایکسپریشن دے رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، قید ہیں، مذاکرات سے ان کو رہائی ملنی ہے، وہ کہتے ہیں نہ کرو مذاکرات؟ نہیں تو دیکھو، تو بات سنو میری، یہ تو ایک سیدھی سادی بات ہے نا، لیٹس بی ریئلسٹک، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کا منت اللہ کرنے سے کیا جاتا ہے؟ دیکھو نا، وہ اپریل 2022 سے مسلسل وزیر اعظم ہیں، صرف اس وقفے کے جو عبوری حکومت کا الیکشن باقی تو وزیر اعظم رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نیا ریکارڈ بن جائے گا کہ ایک شخص دوسری ٹرم بھی کر رہا ہے، ہاں، تو مسلسل دوسری کا تو ریکارڈ ہو گیا نا، دکھانے میں تو کوئی حرج نہیں مسلسل دوسری کا تو ریکارڈ ہو گیا ہوگا، نہیں تو ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں اب عاجزی دکھانے میں کیا حرج ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ دیکھیے، وہ ایک اچھے بھلے چلتے کارخانے کو، جس کو میں حکومتی بندوبست پکارتا ہوں، اس کے بہت افیکٹو، بڑے محنتی مینیجر، ہی از رننگ اٹ ویل۔ نہیں، بزنس تو اب وہ نہیں دیکھتے، ہی از پرائم منسٹر ناؤ۔ نہیں، دا بزنس آف حکومتی بندوبست، یعنی یہ جو کھڑا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ آپ 24 فروری، وہ جو فروری کو 8 الیکشن ہوئے فروری تھے، 8 فروری 2024 کے انتخاب کے بعد جو ہے کہیں کا روڑا وغیرہ جمع کر کے ایک سٹرکچر بنایا گیا ہے کہ جی اس کو حکومت کہتے ہیں۔ ہیلو، اس حکومت کو بہت زیادہ جو ہے مدد مل جاتی ہے پارلیمان کے باہر سے بھی، اچھے لوگوں کی، ذہین لوگوں کی، پی کا ایکٹ بنا بنایا مل جاتا ہے، بنا بنایا، تو منظور ہی کرنا ہے نا، اور کیا کرنا ہے اس میں؟ پی کا ایکٹ بنا بنایا؟ بھائی ورنہ کوئی بھی اگر وہ سر اعظم نذیر تارڑ صاحب کئی رات جاگتے، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، کئی راتیں جاگ کے گزاری انہوں نے۔ آج میں بتا رہا ہوں، ان کی ساری قوت اور طاقت کا سرچشمہ کیا تھا کہ یہ آسما جیلانی گروپ کے ساتھ تھے نا، عصمت جہانگیر گروپ کے ساتھ۔ کوئی، میں تو خیر انہیں ہمیشہ آسما جیلانی کہتا ہوں ان کے والد کی وجہ سے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یعنی بچپن سے چونکہ مجھے عادت ہے انہیں وہ اس طرح، ان کی یعنی ملک صاحب کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ وہ ایک روح گھوم رہی ہوتی ہے ڈنمارک میں، شیکسپیئر والی، ہو از دیئر، تو یہ اعظم نذیر تارڑ اور ایسن بھون، ایسن بھون، یہ دونوں حضرات جو ہیں، مجھے پورا یقین ہے، میری دوست، میری مربی، میری مہربان، اللہ اس کو جنت میں رکھے، اعلیٰ مقام عطا کرے، یہ ان کا فیس نہیں کر پائیں گے جس طرح انہوں نے ان کے نام کو، ان کی لیگسی کو تباہ و برباد کیا ہے۔ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اگر دل سے آسما جاگیر کے ساتھ کوئی عقیدت رکھتے ہیں تو یہ پی کا ایکٹ، یہ ان کی تحریر ہو سکتی ہے؟ مجھے 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی شک ہے۔ نہیں، میں اس میں پی کا تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ واقعی اپنے دل سے اعظم نذیر تارڑ جو ہے آسما جیلانی کی عزت کرتے ہیں اور ان سے اپنی وابستگی محسوس کرتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جس طرح یہ پی کا لائے ہیں، ایسا تو مشرف کے دور میں بھی کوئی قانون نہیں آیا ہوگا۔ وہ بابا، پھر وہی بات ہے، زمانہ بدل گیا منا، اب زمانہ اب بدل گیا ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، وہ تو ہائے دل پکار میں ہائے دل کروں، وہ کہتے رہیں گے کہ آئیں ہم بات کریں گے، وہ کہتے رہیں گے نہیں اسی تے لڑنا ہے، پھر اگر زیادہ بدل ہو جائیں گے وہ پھر کٹلا لیا کریں گے،
پھر تم دونوں کا تو آسمہ جہانگیر مرحوما صاحبہ کو پتہ نہیں منہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، اس قوم کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ انہیں نہیں، قوم ہماری بڑی قوم ہماری نہیں سر، پیکا نے ان کو ننگا کر دیا، یہ اس قابل ہی نہیں رہے۔ ایک عام آدمی سے جا کے بات کرو، سیدھی سادھی بات، انہوں نے انہوں نے بہت اچھے موقع پر سٹرائک کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے جی، یہ تو ہم سوشل میڈیا کے خلاف لا رہے ہیں۔ ہاں اچھا، کئی ہمارے صحافی دوست اس کے حق میں بھی ہیں، اور سارے صحابی وہ کہتے ہیں ہماری پکڑیاں اچھلتی ہیں جی۔ سب سے پہلے میری اچھلی جی، باقاعدہ ایک فہرست آئی تھی جس میں میرے پہ الزام تھا کہ میرے اتنے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہیں اور مجھے ایک بہت پلاٹ ملا ہے۔ چلے، میں سب سے پہلا اس کا وہ شکار پلاٹ لبیا ہے کدھر کہ نہیں؟ تو میں تو ہر بندن تو کیا لب کے دو، میں تو التجا کر کر کے مر جاتا ہوں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہیں ملتا، بدنامی خام خواہ کی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک وہ یعنی وہ تھا وہ ایک یعنی وہ ٹوکری شوکری آئی تھی کو آذربائیجان کی، وہ بھی بھری ہوئی پوری۔ تو اینی وے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے کو چھوڑیں، اور آپ دیکھیے کہ آج ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی، جس میں ہمیں نہیں سنا بالادست دیوان، انہیں تاڑی باری نہیں سننا، اس لیے تو اس کو تو دیکھو نا، پیکا تو منظور کرنا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حکم کیا تھا، روک دیا تھا اس تنظیم نے، ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی نے کہا تھا ایف پی آر 1000 کے قریب کو گاڑیاں خریدنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ عمل ابھی آپ روک دیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑیوں کو خریدنا کیوں ضروری ہے، اور ان کو خریدنے کا جو پروسیس ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا ان میں ایک صاحب تھے فیصل باڈا، جن کو میں ہمیشہ فیصل ڈاڈا کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ویسے آج بھی سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم کی بھتہ خوری اور اللیجڈ مبینہ طور پر تو تمام ذکر کیا ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں نے باہم مل کر، ایم کیو ایم نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نے بھی، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا اگر ووٹ دیا تو وہ فیصل باڈا صاحب کو دیا۔ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کابینہ میں اضافہ ان کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، ان کے بہرحال رکا ہوا ہے، اور ثابت ہوا کہ فیصل واڈا سب سے ڈاڈا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ مسئلہ بنیادی طور پر اٹھایا تھا تو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اور جب ان دھمکیوں کا ذکر ہوا تو اس کمیٹی کے چیئرمین جناب سلیم مانڈوی والا صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ تو ہماری یہ خواہش تھی، فرحان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، تو بس السلام علیکم فرحان صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان، میں تو وہاں موجود نہیں تھا، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں برائے مہربانی ہمیں بتا دیں، کیسے یہ معاملہ شروع ہوا، کس کس کو دھمکیاں ملی ہیں، اور اب ان دھمکیوں سے نبردآزماں ہونے کے لیے کیا طریقہ کار بنایا گیا۔ سر، آج جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے خزانہ، اس کا جب اجلاس شروع ہوا تو اس میں جو ہے 1010 گاڑیاں جو ہے ایف بی آر کی جانب سے جو خریدی جانی تھی، وہ اس کا معاملہ جو ہے ایک گمبھیر صورت اختیار کر گیا۔ تو اس معاملے میں ایک انٹرسٹنگ جو ایک پہلو تھا آج کی کمیٹی میں، اس میں یہ تھا کہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب جو چیئر کر رہے ہیں اس کمیٹی کو، خزانہ قائمہ کمیٹی کو، انہوں نے کہا کہ یہ جب معاملہ گاڑیوں کا معاملہ ایف بی آر کی جانب سے جو خریدی جانی تھی، معاملہ ٹیک اپ کیا گیا کمیٹی میں، تو اس کے بعد مجھے دھمکیوں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد جو سینیٹر فیصل واڈا ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی جو ہے وہ ایف بی آر آفیسرز کی جانب سے جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے نام لیا کہ ایف بی آر آفیسرز کی جانب سے، یس، انہوں نے کہا کہ 3 آفیسرز کا انہوں نے نام لیا، نام بھی لیا۔ ارے واہ، اچھا اچھا، انہوں نے 3 آفیسرز کا ایف بی آر کے نام لیا کہ ان آفیسرز کی جانب سے مجھے جو ہے وہ دھمکیاں ملی ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ کمیٹی میں ٹیک اپ ہوا، دھمکیوں والا معاملہ، تو اس کے اوپر جتنے بھی اراکین تھے، کمیٹی اراکین تھے، وہ بھی obviously وہ بھی سیکھ پا ہو گئے، انہوں نے بھی کراس آرگومنٹ شروع کر دیے ایف بی آر حکام کے ساتھ، اور جس میں چیئرمین ایف بی آر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ معاملہ سنا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو
जो सेंटर थे रुकन की कमेटी, उन्होंने कहा कि इस मामले को FIA में जाना चाहिए, FIA से इंक्वायरी करवानी चाहिए। तो जब ये मामला हुआ तो चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इस मामले को यकीनन जो है वो FIA की जानिब जाना चाहिए और वहां से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे जो चेयरमैन FBR थे, उन्होंने भी कहा कि मैं जो ऑफिसर इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने धमकियां दी हैं, मैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। बिल्कुल इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मतलब इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम उस वक्त तक चेयरमैन जो FBR हैं, उन्होंने कहा, कमेटी को बताया कि हम उस वक्त तक गाड़ियां नहीं खरीदेंगे जितनी देर तक जो खजाना कमेटी को मुतमिन नहीं कर लेते हम। सही तो जी जी फरमाइए। इसके सर, हेलो। तो इस तरह से ये मामला जो है 1010 गाड़ियों वाला जो मामला है FBR की जानिब से जो खरीदी जानी थी 6 अरब रुपए नहीं, लेकिन आप बताइए, अब मुख्तसर तरीन अल्फाज में मुझे ये बताइए कि अब पहले फैसला ये होगा कि क्या वाकई धमकी दी गई। अगर धमकी दी गई तो धमकी देने वालों के साथ क्या सलूक होना है, और उसके बाद ये गाड़ियां खरीदने की अप्रूवल होगी, या ये कि वो अलग से चलता रहे और ये अप्रूवल हो जाए अलग से। नहीं सर, इस पे जो है चेयरमैन FBR ने क्लियर कट कह दिया है कमेटी को। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक गाड़ियां नहीं खरीदेंगे जितनी देर तक जो कमेटी अराकीन है या चेयरमैन कमेटी है या कमेटी को हम मुतमिन नहीं कर लेते, उतनी देर तक हम गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। नहीं, मुतमिन नहीं, इसमें तो इत्मीनान में दो बातें हैं ना। देखें आप मेरे भाई, इत्मीनान में ये है कि भाई हम कमेटी को राशिद लंगड़ियाल साहब ये दिलवाएं एतमाद, या उनको कन्विंस करें कि जी ये हमें इन गाड़ियों की जरूरत है। ये तो अलग मामला हुआ ना, और धमकी वाला मामला अलग है। जी बिल्कुल सर, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन जब ये मामला इंकशाफ आज हुआ है धमकियों वाला, या चेयरमैन कमेटी को जो धमकियों वाले पैगामात मिले हैं उसके बाद, और फिर सेनेटर फैसल वाडा को जो धमकियां मिली हैं ऑफिसर की जानिब से, जो FBR के ऑफिसर्स हैं, जिनके वो नाम भी ले रहे हैं सर, उनके नाम हैं जो अली सालेह हयात ऑफिसर हैं एक FBR के, मुबैना तौर पर देखिए ये उन्होंने कहा है, और डॉक्टर हयात हैं, हयात सदीकी का नाम है। ये 3 ऑफिसर्स का नाम, जो 3 ऑफिसर्स का नाम सेनेट की कमेटी में आपने नहीं लिया, खबर नशर नहीं ले रहा, जनाब फैसल वाडा साहब ने लिया है। यही है ना सर? यस, सेनेटर फैसल वाडा ने ये 3 नाम लिए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास 54 जो ऑफिसर्स हैं FBR के, उनके उनकी जो करप्शन है या जो वो गलत यूज कर रहे हैं अपनी सीट्स का, उनके खिलाफ भी मेरे पास पूरे सबूत हैं। जब भी वो वक्त आया तो मैं वो सबूत सामने लेके आऊंगा। और टेक्निकल कोई बात नहीं हुई कि 1600 सीसी गाड़ियों की जरूरत क्यों है। FBR के एक अफसर को, जिसने इस्लामाबाद की सड़कों में फिरना है, लाहौर की सड़कों में फिरना है, फैसलाबाद और मुल्तान की सड़कों में फिरना है, वो एक दूसरी 1000 सीसी या 800 सीसी भी ले सकता है। मतलब ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं हुई। अदनान भाई, अब तो मैटर ही और हो गया ना, अब तो धमकियों वाला सिलसिला शुरू हो गया। यार जान को खतरा पड़ रहा है। ओ सर, ये भी एक तरीकाकार होता है काम नू लमकाण दा। भाई साहब मेरे बात सुनो मेरी। हाँ, मैं पहले इनकी बात सुन लूं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि आप बिलाखिर हमें ये बता रहे हैं कि राशिद लंगड़ियाल साहब ने कमेटी को ये एतमाद दिलवाया है, यकीन दिलवाया है, उनसे कमिटमेंट की है कि साहब हम जब तक आपको मुतमिन नहीं कर लेते हम ये गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। आप यही फरमा रहे हैं ना सर? यस, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मुझे एक फैमिली में बिजी हैं अपने फंक्शन में, बहुत शुक्रिया निकाला हमारे लिए और हमें अपडेट रखा। भैया आजकल हमें हक़ाइक़ को ज़मीन से रिपोर्ट करना है, और अब हालत ये है कि हमें पाकिस्तान को बिल्कुल बदनाम नहीं करना। बिल्कुल बात आई टेक्निकल बात। सलीम अपना ये एजी फैसल वाडा सबसे डाडा और सलीम मांडवी वाला, ये दोनों ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ आर पार्लियामान हैं, जो बकौल आपके सब पे बाला दस्त हैं। मेरे बकौल नहीं, हकीकत ऐवान बाला इसीलिए कहते हैं।
अपर हाउस, बाला, सबसे बाला, सबसे बाला, वो साढ़े पिंडा च एक बाला होता है। हाँ बाला खैर बाला है। तो खैर आम तौर पर अब अक्ल जो है वो लबे बाम नहीं, इसमें- तमाशा इसमें देखती है। एक अरे technical- भाई एक सीधी सी बात है, हाँ। बात सुनो मेरी। हाँ, राशिद लंगड़ियाल बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट है, हाँ, बहुत असूल पसंद है। मेरे गवर्नमेंट कॉलेज से अभी भी जो कुछ 2-4 लोग अच्छे पढ़े लिखे बरामद हो जाते हैं उनमें से एक है। ठीक है साहब, तकड़े आदमी। सवाल उठता है कि आप उनकी मौजूदगी में नाम लेते हैं कि जी एफपीआर का फलां फलां बंदा मुझे धमकी दे रहा है। अजान साहब जरा गौर कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डालिए, राशिद लंगड़ियाल साहब को चैलेंज हो रहा है ना। आंखों में आंखें डालिए। लंगड़ियाल साहब कहें कि मैं आज ही उन्हें सस्पेंड कर रहा हूँ और इंक्वायरी और कल सर आप मेरे दफ्तर आइए, मैं ये इंक्वायरी ऑफिसर लगा रहा हूँ और आप फैसल साहब और सलीम मांडवी वाला साहब आप अपने इल्जामात को साबित कीजिए। वहाँ बात हो रही है एफआईए की। चलें जी, अगर ये उन्होंने नहीं वादा किया राशिद लंगड़ियाल वो सोचा अपने तौर पे कर लें। आगे बात सुनो, आधा मिनट है मेरे पास। एक नहीं आधा मिनट नहीं है, नहीं है आधा मिनट सर। एक चीज होती है उसका नाम है तहरीक इस्तेकाक। तुम कहते हो ना सब पे बाला दस्त, तो मैं बताऊं तुम लोगों को कि तहरीक इस्तेकाक होती है? उसकी कमेटी भी नहीं होती। नहीं सर, आप एक प्रिविलेज मोशन मूव करें, हाउस बुलाएं इंस्टेंटली कि धमकी दी जा रही है। और उसके बाद आप इंक्वायरी करें, उनको तलब करें आप कमेटी में। आप क्यों छोड़े हैं एफआईए पे? आप क्यों छोड़े हैं एफबीआर पे? इंतजार कर रहे हैं कि लंगड़ियाल साहब आपको कहें कि अच्छा जी मैं इंक्वायरी करवाता हूं। हेलो, ये क्यों नहीं हुआ? तो सीधी सादी बात है, जब वाकई सब पे सुप्रीम हो, सुप्रीम है ना, तो देखा है ना कैसे हिसाब किताब देना पड़ रहा है। और जिसको डिफेंस सेक्रेटरी लगाना था इतनी भारी भरकम अक्सरियत के साथ लौटा है, जो उसके लिए टाई पड़ गई। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सेनेटर्स ने कहा हम नहीं अप्रूव करते और नायब सदर को टाई तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट डालना पड़ा। आगे समय तुम्हें ये होता है सब पे बाला दस्त। अच्छा, सिर्फ बाला ही है। जेर दस्ती ने। ओके, ब्रेक ले लो सर। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। जब से ट्रंप आए हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है, सदर मुंतखब होने के बाद वो है अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में हमारा असला है, अफगानिस्तान से जिस तरह विड्रॉल हुआ वो हमारे लिए तहकीर है। फिर उन्होंने 3 मुसलसल इंटरव्यू भी दिए जिसमें उन्होंने पहले कुछ मिनट सिर्फ अफगानिस्तान पे फोकस रखा। सदर बनने के बाद बाकायदा वो ये मुतालबा कर चुके हैं कि लगभग 7-8 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है कि उतनी अमाउंट का अमेरिका का जदीद असला तालिबान के पास है, वो वापस लेना है। आज फॉरेन ऑफिस से भी एक बाकायदा स्टेटमेंट आई है कि उस असले से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है। अच्छा, ये जब आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि इन्होंने हमारे फॉरेन ऑफिस वाले पहले भी उन्होंने कहा है कई मरतबा। हमारे अपने आज तो प्रोग्राम ऑफिशियल में- भी आ गया ना बाबा, हम अपने प्रोग्राम में जब भी वहां पे हमारे जब भी दहशतगर्दी के वाक़यात बल्कि फखर ने थर्मल की बात की थी, हमें याद है। थर्मल गन की, इसके अलावा जब भी हमने कभी कच्चे के इलाके की बात की है, बलूचिस्तान की बात की है, और वहां पे हमने कहा है कि ये अमेरिका का छोड़ा हुआ असला वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसको वापस लेने के लिए क्या तरीके होंगे, वो तो अपनी जगह है। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका का लेकिन मैं मौक़िफ़ तो उससे एक होता पहले- हो गया ना। हाँ, इस पॉइंट पे दोनों एक नुक्ते पे आ गए। नहीं, एक हवाले से जी हाँ, कि जदीद तरीन असला वहां रह गया, अमरीकी चले गए, उनका असला जदीद तरीन वहां रह गया, जो हमारी दानिश में अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे बाजारों में यानी क्रिमिनल लोगों को भी अफोर्ड यानी कि मिल रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो साथ साथ रखिए ना, ये हमारे ये जो है ना ट्रम्प साहब, ये महज वो तड़ी छड़ी पे एतबार नहीं करते हैं। इन्होंने ये बात करने के साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैसला कर रखा है कि 90 दिनों के लिए एक तो एड बंद सारी, जो वो लोग जिनके टिकट हो चुके थे कुछ लगभग 40,000 उनको भी रोक दिया। अब ये कि वो कह रहे हैं कि हम इनको पैसे क्यों दे रहे हैं। हर हफ्ते 50 मिलियन अफगानिस्तान का ये तालिबान की हुकूमत का कारखाना चलाने के लिए
ہیومن اسسٹنس کے نام پر انہیں دیا جا رہا تھا ہر ہفتے ہر ہفتے، ہر نہیں مہینے 5 ملین ہر ہفتے 5 ملین، ہر ہفتے 5 ملین تو 20 ہو گئے. ہاں اچھا اب یہ پیسے چونکہ رک گئے، انہوں نے کہا یہ بھی روک دو، یہ بھی رک گئے. تو اب اس وقت جو ہے افغانستان میں جو ان کے وزیر خزانہ ہیں وہ اب اشور کروا رہے ہیں سرکاری ملازمین کو کہ گھبراؤ نہیں، پہلی پہ تنخواہ لبے گی. تو آپ کو تنخواہ ملے گی. اب وہ تنخواہ جو ہے وہ دلوانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو $20 بلین پڑے ہوئے تھے، جو سب سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو بارہا ہم نے کہا کہ وہ افغانی کی قیمت یوں گر رہی ہے، وہ اس کو بازار میں آکشن کیا. اس کی وجہ سے تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے، 74 پہ رکا ہے فی الحال، لیکن یہ رکنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ کل ہی افغانستان کی حکومت نے مندرجہ ذیل جو ہیں احکامات جاری کیے ہیں. وہ یہ ہے کہ تمام افغان شہریوں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ تمام تر خرید و فروخت افغانی کرنسی میں کی جائے. کوئی بھی ایئرپورٹ کے راستے $5,000 سے زائد اور زمینی راستوں اور بارڈرز پر $500 سے زائد افغانستان سے باہر لے جانے کی کوشش نہ کرے. اگر کسی نے اس حکم سے روگردانی کی کوشش کی تو $1 ملین کی اسمگلنگ پر 1 سال قید. یار یہ پیکا سے کم ہے، یہ پیکا سے کم لمبا ہو گیا ہے نا، پیکا زیادہ ہے سر ان سے. وہی میں اس سے کم ہے. یہ پیکا سے کم 1 ملین سے کم، ہر 1 لاکھ پر 1 مہینہ قید. اور اگر شکل نمبر 2 سے رقم 1 لاکھ تک زائد ہو تو پھر 10 روز کے لیے ملزم کو قید میں رکھا جائے گا. بیرونی کرنسی اور سونے کو لوازمات کے پورا ہونے اور فیصلہ آنے تک افغانستان قومی بینک میں رکھا جائے گا. ہیلو، یعنی اگر تمہارے گھر میں سونا ہے تو وہ بینک میں بیرونی کرنسی ہے وہ بینک کے لاکرز میں رکھواؤ. اور بیرون ملک سے بھی آپ کرنسی لے جانا اور سونا، قیمتی پتھر، نوادرات کی اسمگلنگ کو روکنا وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے. یہ دونوں محکموں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے جہاں پر یہ 3 مہینوں میں ڈالر کا وہ بند کر کے یہ تو کولیپس ہو جائیں گے اگر اس طرح چلتا رہا. دیٹ از واٹ دا پرپز از. اس کا ریئیکشن آئے گا اور وہ ریئیکشن پھر پاکستان سے ہوتا ہے، دنیا بھر کو جاتا ہے. اب یہ دنیا بھر کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن ہمارے اوپر تو کس کے گھر جاتا ہے سیلاب بلا وہ ہاں ہمیں سب سے پتہ ہے. پہلے تو ہم بیٹھے نا، سب سے پہلے ہم متاثر. ہم فرنٹ لائن ہے افغانستان. اب سوال اٹھتا ہے کہ اس صورتحال کو میں افغانستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب جو پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ہمارے پاس تو اسلحہ کم ہے، ہمیں تو خطرہ ہے داعش سے، ETMI سے، وہ جو ان کو دوبارہ سنکیانگ یاد آ گیا. ابھی دیکھو نا چند روز پہلے انہوں نے چین کا ایک بندہ وہاں پہ ہے نا جس پہ چین نے بہت شدید احتجاج بھی کیا. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ٹرمپ براہ راست انہی سے ڈیل کرنا چاہے گا؟ ٹرمپ سے کوئی بعید بھی نہیں عجیب کر بھی چیز. سکتا ہے. بھائی دوحہ ایگریمنٹ میں ان سب نہیں، کو لیکن جانتا ہے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں. جو حکومت میں نہیں بیٹھے ہوئے نا وہ لوگ، کیوں؟ یار اب تو ہیبت اللہ ہیں، اخن ہیں، اور یہ تب بھی وہی نہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ تو نہیں گپ شپ لگا. ملا بردر تھا جس کو بنایا جانا تھا تو اس کو نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا نا. وہ حسن اخوند کو بنا دیا. اللہ حسن اخوند کو. اب ان کی زیادہ واقفیت جو ہے، جن کا مضمون بھی چھپا تھا، سراج الدین حقانی سراج الدین حقانی صاحب ہیں. تو وہ اگر تختہ الٹ دیں موجودہ طالبان کا یا ان کو زیادہ امپورٹنٹ ویسے ان دونوں میں بھی اختلافات ہیں. جن میں وہ جس کو آپ حقانی نیٹ ورک کہا کرتے تھے، ہاں ہاں حقانی نیٹ ورک اور باقی طالبان، ایکچولی تو یہ حقانی نیٹ ورک ہے نا. یہ تو نہیں وہ تو پرانا ایک مسئلہ ہے. کندہار اور وہ کابل ایک ٹینشن رہتی ہے. ایک ہوتی تھی پشاور شورا، ایک ہوتی تھی کوئٹہ شورا. تو اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس طرح نہ ہوا تو کیا اب امریکہ خود تو آ کے وہ لیزر کو ٹیکنالوجی تو نہیں ایسی استعمال کریں گے کہ ڈھونڈے بھی ان کو بندے چاہیے نا جو بتائیں کہ یہ اسلحہ یہاں اس پڑا ریجن تھا. میں پاکستان امپورٹنٹ ہو گیا نا اگر یہ کچھ افغانستان ہوا فی الحال تو آپ اتو تو نہیں جانا نا، پرلے پاسو ایران ہے، ادھروں رشیا ہے، ہم ہی بنتے ہیں نا اس سائڈ پہ. کیوں جانا کی کیا ضرورت ہے؟ کی کرنا جہاز کس لیے ہوتے ہیں؟
جہاز ڈرون ایئر کس لیے اسپیس، ایئر اسپیس تو یوز تو آپ جہاز کے ان کا امریکہ کا جہاز جا رہا ہو کہ ہم اپنا اسلحہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو آپ گرا دو گے. نہیں، ہم آف کورس انہیں پرمیشن لینی ہے مجھ سے. تو سکھا کے جاؤ. اچھا آپ کا خیال ہے ہم گرا دیں گے؟ بابا کسی ٹرمز پہ کہیں گے نا ہم کہ ٹھیک ہے ہم. کیا آپ یہ راداری کے پیسے لے لیں گے؟ آپ دیکھیں نا ٹیکنیکلی چیزوں کو سمجھیں. ایک جہاز نہیں آنا، پھر روز جہاز جانے ہیں، روز ڈرون جانے ہیں، سیٹلائٹ موومنٹ ہونی ہے نا. تو پاکستان اتنا بھی ماٹھا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی گال پتھر تیسی لگا گے نا کہ ہمیں اسکالرشپ دے دو، ہمیں کوئی ایڈ دے دو، ہمارے ساتھ جیسے کل وہ کنٹری صاحب آئے ہوئے تھے، جنٹری صاحب، کچھ طرح کی ٹریڈ شروع کر دی جائے. سو وہ ہوتا ہے نا. نہیں، آپ ان شارٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں مجھے کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ایک اور سیزن افغانستان. میں یہ نہیں کہہ رہا. امریکہ جتنی دیکھو، امریکہ جتنی بڑی سپر پاور ہو جائے، امریکہ نے ایک غلطی کی ہے اور یہ بات ٹیکنیکلی سب کو پتا ہے. کیا غلطی کی؟ 20 سالوں میں انہوں نے روٹیشن پہ رکھی ہے پوسٹنگ کہ نصرت جاوید آئے گا، وہ انٹیلیجنس پوسٹنگ تھی اس کی، وہ آپریشنل پوسٹنگ تھی اس کی، وہ ان کو کیا چاہیے تھا حیات ایک بندہ مقرر تا حیات ہے. دیکھیں نا دنیا بھر میں اسٹریٹجی اسی طرح ہی بنتی ہے. ایک افغانستان سیل اگر پینٹاگون، بس برطانیہ نے جو وائسرائے پہلے دن رکھا، میں نے یہ نہیں کہا یہاں پہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو ایک تھی نا، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تھی نا. جو وائسرائے ہند تھا وہ پوزیشن وہ مرتے دم تک ہوتی تھی اس کی. یہ میں نے نہیں کہا. اچھا یہاں پہ جو برطانوی فوج آج بھی، اور سنو بات سنو میری، یہ 2 نمبری کی، چونکہ تم لوگوں کو ایکسٹینشنوں کا شوق ہوتا ہے نا، باجوہ بھائی اپنی گھر کریا کرو سیدھی سادھی، چونکہ ایکسٹینشن دفن ہو گئی، باجوہ صاحب ایکسٹینشن تو دفن ہو گیا، چیپٹر ہی دفن ہو گیا. نہیں، یہ انہی بنیادوں پر یہی کہانیاں سنا کے پہلے کیانی نے چکر چلایا کہ جی وہ یو ڈونٹ چینج ہارسز رائٹ ان مڈل آف دی وار. بلکہ آپ کو یہ دکھایا 2 نمبر کی بات جو ہے نا یہ چھوڑو. میں نے بی بی یہ سی کا بات ایک آرٹیکل آپ کو دکھایا. جب یہ تم یار چھوڑو مجھے اس طرح کی، جب تم اس طرح کی گفتگو امریکنوں سے کرتے ہو نا تو آپ کی بات سن کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ Well, Adnan, we have seen this film before. تو اس طرح کی امریکہ کو نہ بتاؤ تم سے کیا غلطیاں سرزد ہوئی، وہ جانے ان کا کام جانے. جب بھی آپ فیصلہ افغانستان یہ کرو، جب بھی افغانستان کی بات ہوگی پاکستان ریلیونٹ رہے گا. جی آپ اس کو ریلیونٹ نہیں اس حوالے سے بھی ریلیونٹ رہ سکتا ہے کہ وہ کہے کہ سارے فساد کی جڑ ہی آپ ہیں، طالبان آپ نے یہاں بھجوائے. اب دیر از نو سنگل طالبان ان پاکستان، سب بھیج دیا ہم نے، لیڈرشپ تو کوئی بھی نہیں ہے. اوہو، لیکن وہ کہیں گے یہ تیار مٹیریل آپ نے کیا. تو کس کے کہنے پہ کیا؟ نہیں آپ ہمارے کہنے پہ تو نہیں کیا. ہم تو نہیں جاتے. ہم ہر برائی اپنے آپ پہ کیوں لے لیتے ہیں؟ نہیں میں تو نہیں لے رہا ہوں، وہ تو یہ نہیں کہیں گے نا، وہ تو یہ کہیں گے we have been giving you money, دوسرا صاحب we also gave you money for mineral water. کترائے 4 پڑھ چکے ہیں بی بی سی، سی این این اور نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل. ان کو ابھی تک یہ نہیں کلیئر سکا کہ داعش اور ٹی ٹی اے یا داعش اور طالبان یا داعش اور القاعدہ کی آئیڈیالوجی میں کیا اب انہیں پاکستان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے ٹو اپریشیٹ، انڈرسٹینڈ، ٹو ڈسٹنگ what is the difference between بیس بال پلیئر کو اگر کرکٹ کھیلنی ہے، اسی لیے بیس بال پلیئر کو کرکٹ کھیل، اور اسی لیے تو یہ بالکل ٹرمپ انہی وجوہات کی بنا پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ پرانی CIA درکار ہے نہ پرانے جرنیل ہیں، اس لیے میں نے یہ ہیکسٹ نکالا ہے جس نے کبھی ساری زندگی 60 سے زیادہ بندوں کو کمانڈ نہیں کیا ہے، تو انہیں نوے چھوکرے بھیجتا گیا. تو وہ اس طرح کا چورن ادھر نہیں بکے گا. چلیں جی بکے گا. ہم پھکی اپنے آپ کو بریک لینے دیں سر، ٹائم ختم ہو گیا. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو خود یہ مارفین کے ٹیکے مت لگاؤ. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جس جانب جا رہا ہے جی اس میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں، امکانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ بہتر امید امکانات سے ان کی امید یہ ہے کہ ستہ خیرہ افغان سیزن 3 شروع ہونے والا ہے، تو اپنے پاپ کارن جو ہے وہ تیار رکھیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں تقریباً کہ افغان سیزن 3 ایک اچھے الفاظ میں افغان سیزن 3. ویلکم بیک. نو صاحب آپ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے میرے پاس. کراچی میں ایک خاتون، دیکھیں امریکہ سے بھی پاکستان آتے ہیں لوگ، ترستے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. آدھا ذرا دکھائیں ایک کلپ دیکھیں.
मजाक कर रहे हो यार, उस बेचारी की इतनी दुख भरी दास्तान है, कहाँ से आई है वो? अगर करना ही था, अगर तुम मुझसे पूछ लेते, मैं तुम्हें बताता। वो है, वो गुलाम अली साहब का नहीं है, हम तेरे शहर में मुसाफिर की तरह, हाँ वो है, हम वो लगा देते, वो लगा लेते बैकग्राउंड में। स्टॉक अगर पड़ा तुम हमारा। ताकि बाकायदा तुम, अगर वाकई एक इतनी बेचारी की मेरे लिए तो चलें जी, दर्दनाक कहानी यूं बनती है नाजरीन, जरा दोबारा सुने, यूं बनती है कहानी, सुनाए जी। बहरहाल, अब पीका और पे बात वक्त करेंगे। है पीका। बहुत ही कम, यही पीका है। पीका का मतलब ही ये है मैं कि पीका को आप follow इस करूं। तरह ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज करें और खुदा रा मुल्क को बदनाम न करें। अगर सेनेटर को ये पूछने पर धमकी मिले कि आप गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं तो उसका जिक्र न करें। टेल गुड स्टोरीज, और गुड स्टोरी इज कि एक पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में एक खातून 7 समंदर पार से आ गई है। और अभी तक ट्रम्प कराची को नहीं के पता। हमारे ब्यूरो चीफ हैं समर अब्बास साहब, मैंने उन्हें जहमत दी है, वो इस कहानी का अलिफ से ये तक अभी तक जो दास्तान उनके इल्म में हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम समर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान, वक्त बहुत कम है, माइक आपके हवाले है, आप हकायक बयान कर दें, वरना ये साहब तो पीका के खौफ से पता नहीं क्या क्या गाने सुनवाते रहेंगे। जी नुसरत साहब और अदनान भाई, बिल्कुल इस स्टोरी को मैं अगर मुख्तसरन आपको बताऊं तो ये स्टोरी जो है आज से 10 रोज कबल एक खातून जो है, अमेरिकी खातून है, वो 7वां फ्लोर है कराची एयरपोर्ट का, वहां पे एक होटल है जहां पे वो रह रही थी। पुलिस को इतला मिलती है कि 7 रोज से एक खातून जो है वो यहाँ पे मौजूद है और उसके पास वापसी का टिकट नहीं है। जो एयरपोर्ट थाने के SHO हैं कलीम मूसा, वो उस तक जब ये बात पहुंचती है तो वो गवर्नर सिंध हैं कामरान टिसोरी, वो प्रोटोकॉल की ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें वो बताते हैं कि इस तरह एक खातून है जिसके पास वापसी का टिकट नहीं है। तो फिर जो है गवर्नर सिंध JDC के जफर हुसैन उन्हें भेजते हैं। तो कहानी जो है वो सामने आती है कि ये खातून किसी नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से कराची पहुंची है। फिर जब हम छानबीन करते हैं, जो रिपोर्टर्स पीछे लगते हैं, तो पता चलता है ये स्टोरी जो है वो 11 अक्टूबर को कतर एयरलाइन की 610 से ये खातून जो है जिसका नाम ओनिजा एंड्रयू है, ये कराची पहुंची है। अहमद निदाल नाम का नौजवान है जो कि गार्डन का रिहायशी था। ऑनलाइन इसकी इस खातून से जो है दोस्ती होती है और फिर शादी के वादे होते हैं। फिर ये खातून जो है जब कराची पहुंचती है तो 11 अक्टूबर के बाद से अब तक 3 माह के बाद ये कहानी डिस्क्लोज होती है, जब ये होटल 7 फ्लोर पे जो कि एक कराची एयरपोर्ट पर वाक़या है जहां पे लोग खाने पीने के लिए जाते हैं, वहां पे ये 7 रोज तक रही। गवर्नर सिंध और जफर अब्बास और पुलिस की मदद से जब इसको 15 रोज का एक्सटेंड वीज़ा जो है वो दिलवाया जाता है, क्योंकि वो वीज़े की डेट जो है वो ख़त्म हो रही थी। तो 27 जनवरी से 15 फरवरी तक इसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है। इसको वापसी की टिकट दी जाती है। फिर ये खातून जो है एयरपोर्ट पे नहीं जाती, शोर शराबा करती है, जिस पर जो है एयरलाइन वाले इसे ऑफलोड कर देते हैं। वापस ये खातून आती है और गार्डन में जहां इस नौजवान का फ्लैट था वहां जाके ये पार्किंग एरिया में गुज़श्ता रोज बैठ जाती है, जिसके बाद तमाम मीडिया वहां पे पहुंचता है और ये स्टोरी जो है कराची के ये गार्डन में जो आप बता रहे हैं, ये वो जाती है। शू मार्केट के इर्द गिर्द जो बिल्डिंग है उनमें से एक बिल्डिंग है जहाँ पे ये जाती है ये खातून। जी जी, रामस्वामी के करीब गार्डन थाने की हदूद है, वहां पे ये जो तो ये 11 तो ये अक्टूबर को आई थी, 18 कहाँ रह 20 रही घंटे थी? वहां रहती है 11 खातून नहीं अक्टूबर बता रहे हैं ना और- कि होटल में। नहीं, 11 अक्टूबर दिन होटल में तो 7 दिन से थी, 11 अक्टूबर से कहाँ तो थी? अब कहाँ रहती है वैसे, ये बात इसका अदनान का मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, मैं पूरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ। गार्डन से जब ये निकलती है आज, तो ये नर्सरी के करीब आती है। वहां जो है टीपू सुल्तान पुलिस जो है इस खातून को देखते हैं। जाहिर है पुलिस वाले देख रहे हैं कि कहीं इस खातून को कुछ हो ना जाए। फिर इसे
पुलिस टीपू सुल्तान थाने से छिपा फाउंडेशन के हवाले किया जाता है। इस वक्त ये खातून जो है वो छिपा फाउंडेशन के पास है और हमारी बात हुई है, तर्जुमान है छिपा के, उन्होंने कहा है काफ़ी जहनी तौर पे ये डिस्टर्ब हुई है, इस वक्त इसे खाना खिला के रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर को भी चेकअप करवाया गया तो बीमार सी भी लग रही है, इसके पाँव भी सूजे हुए हैं और अस्थमा के लिए, सांस लेने के लिए जो है वो भी कोशिश कर रही है। तो काफ़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल में तो दरीसना उस शख्स का कोई नहीं, एक मिनट भाई, लेकिन दरीसना उस लड़के का कोई अता पता नहीं जिसने झांसा देकर इस बेचारी को यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया। जी सर, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर आपका। कल हमारी टीम, जब पब्लिक न्यूज की टीम पहुंची वहां पे, तनवीर मुनीर और इकरा अवान रिपोर्टर थी, तो उनके सामने एक गाड़ी जो है तेज रफ्तारी से गई, एक मोटरसाइकिल को भी हिट किया। तो पता ये बाद में चला कि उसी गाड़ी में वो फैमिली के साथ अहमद निदाल जो है फरार हुआ, क्योंकि जब मीडिया पे खबरें चली गई वो खातून जो है वो लड़के के घर आ रही है तो फिर वापस गए। अच्छा, वहाँ जो मुकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खातून यहाँ फ्लैट में आई है, वो तस्दीक की गई है कि ये खातून इस लड़के से राब्ते में थी, यहाँ आई गई। लेकिन अब क्योंकि वो जो यूनियन वाले उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया, कोई बात भी नहीं बताना चाह रहे, क्योंकि वो फ्लैट ज़ाहिर है बदनामी खौफ से कि जी यहाँ तमाम लोग इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन ये बेफजूल बातें हैं, चीजें छुपाई जाती नहीं है, नजर आ जाती है, छुपाने से छुपती नहीं है ऐसी कोई भी चीज। जाहिर है जी, कोई खातून के साथ सबको अगर मैं छोड़कर देखूं तो समर भाई इस तरह तो नहीं आएगी ना बेचारी। जाहिर है उसको कोई ना कोई आपने बाकायदा झांसा दे रखा है तो आई है ना बेचारी। ऐसा ही है सर, बिल्कुल झांसा दिया है, शादी का झांसा दिया। कॉल सेंटर का बताया जा रहा है, ये लड़का कॉल सेंटर पे काम करता था। अब जाहिर है 3 माह ये रही, 3 माह से ये राब्ते में थी उस खातून उसके, क्योंकि मैंने अगर अभी बात की है तो इसका जो सरकारी रिकॉर्ड सामने आया है, जाहिर है यहाँ हमारे भी जो इदारे हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। तो 15 जनवरी की जो है इसकी डेट आ रही है, टीपू सुल्तान में कोई गेस्ट हाउस है वहां पे ये इन हुई है और 16 तारीख को ये आउट हुई है। ये बाकी इसका रिकॉर्ड कोई नहीं आ रहा, कुछ कह रहे हैं कि सदर में रही, लेकिन ये 3 माह कहाँ रही ये भी नहीं पता। इस कहानी का जो एंड, एक अहम डिस्कस ये हुई है कि जब मैंने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में बात की तो उन्होंने कहा जो होटल में जब ऊपर ये मौजूद थी वहां पे इसके पास कोई बैग, बड़ा बैग नहीं था, छोटा था, हैंड बैग जो होते हैं जैसे कैरी करने के लिए, वो नॉर्मल थे, लेकिन बड़ा बैग नहीं था। अच्छा समर भाई, बहुत से लोग अमेरिका से सरमायाकारी के लिए भी आ रहे हैं ना, तो मतलब मैं तो उस कंफ्यूजन में था कि शायद कुछ नहीं, ये वो बेचारी तो वो तो खुद बेचारी। ये नर्सरी पे एक तस्वीर जो आई है सामने, जब पुलिस वाले इसे छिपा के हवाले कर रहे हैं तो इसके पास बहुत बड़ा बैग है। वो बैग कहाँ से आ गया इसके पास, ये भी पुलिस वाले हैरान हैं कि अभी तक तो इसके पास ये बैग नहीं था, इससे ये बैग किसने दे दिया। तो काफी चीजें हैं जिसको अभी इंटरोगेट करना बाकी है। तो बहुत शुक्रिया समर भाई, टाइम खत्म हो गया। समर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज्यादा बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।